اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بستر غفلت سے اٹھ، بستر غفلت سے اٹھ، غافل خدا کے واسطے، کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے. حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا. آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کر روئے گا. جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، ورنہ پھر سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. بہت ہی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں، اپنے آپ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو بہت جلد اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے. پیارے آقا محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو، نہیں مزہ نہیں آئے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیں گے. وہ لوگ جن کو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا موقع ملے گا، وہ لوگ جن کو وہ گلیاں، وہ راستے جہاں پر ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا، جہاں آپ کی جوانی گزری، جہاں زندگی کا ایک لمبا یوں سمجھے کہ 90% حصہ گزرا. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جن لوگوں کو وہاں جانے کا موقع اللہ دے رہا ہے،
آج میں تھوڑی سی بات ان کے سامنے کر رہا ہوں، اپنے آپ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اب میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آمین کہہ دینا، یہی سے میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ اے اللہ، تیرے گھر کی حاضری کو اور اس پورے سفر کو ہمارے لیے آسان فرما، زور سے کہو آمین۔ اے اللہ، ہم کو حج مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ میرے مولا تیرے گھر کا طواف اور صفا مروہ کی سعی نصیب فرما۔ اے اللہ، پورے عشق اور پوری محبت کے ساتھ تیرے محبوب کے روزے کی حاضری ہم سب کو نصیب فرما۔ دوستو، ابھی آپ نے حج کی جو ضروری باتیں ہیں وہ ساری کی ساری مفتی ابوذر صاحب سے سن لی۔ میں کافی تھکا ہوا ہوں کیونکہ ابھی لمبا سفر کر کے آ رہا ہوں، اور ابھی فوراً ہم لوگ نکل رہے پانچورا، پھر کل کے روز ہے اکولا، پرسوں ہے دلی، لگاتار سفر ہے۔ بس مالک کیسا چلا رہا ہے وہی جانتا ہے۔ لیکن مولانا کا مجھے فون آیا صبح صبح، تو میں انکار نہیں کر پایا۔ میں نے کہا جو لوگ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں تو ان کی مجلس میں شریک ہونا، 15-20 منٹ کے لیے بھی انکار کر دینا، یہ تو بدنصیبی ہے۔ اب ٹریننگ تو آپ کی ہو گئی، تربیت تو آپ کی ہو گئی، سارے طریقے تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گئے ہوں گے، لیکن پھر بھی میرے استاد محترم مولانا نسیم صاحب مفتاحی جو 20 سال سے، اور مفتی رحمت اللہ قاسمی جو 22 سال سے حج کو جا رہے ہیں، مولانا نسیم صاحب اورنگاباد میں کاشفلوم میں ہیں، تو مولانا نسیم صاحب کی بہت مشہور کتاب تھی آج سے 30 سال پہلے، آسان حج، انہوں نے لکھے، لیکن لکھے کب؟ جب گئے نہیں تھے۔ لکھے کب؟ جب گئے نہیں تھے۔ تو مولانا نسیم صاحب کہتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا اور مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہاں کیا کرنا، تو وہ میرے کو بول رہا تم نے مولانا نسیم صاحب کی آسان حج نہیں پڑھی ہے؟ ان کو کیا ہوگا؟ آپ تھوڑا سا اس کو وہ کتاب کو آج رات میں اچھی سے باریکی سے پڑھ لو، اس میں سب کلیئر یہ بات ہے۔ کیوں بول رہا میں؟ کیونکہ حج ایک ایسی چیز ہے، آپ کی طرح بھی دیکھ لو، کچھ بھی کر لو، ہے نا، ٹھیک ہے، 90% فائدہ آپ کو ضرور ہوگا، لیکن 10% بڑے سے بڑا مفتی وہاں گوچا کھاتا۔ سمجھ گئے صاحب؟ تو اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار بھی سمجھنا نہیں کہ میرے کو سب معلوم ہو گئے، نہیں۔ جہاں بھی کنفیوز ہوا، اگر ساتھ میں کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، ذرا بھی کنفیوز ہوا تو ضرور پوچھ لینا اس سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بڑی عبادت ہے نا، اور بہت اہم عبادت ہے۔ کیوں؟ ایک حاجی صاحب لوٹ کر آ گئے اور کہنے لگے بہت طبیعت وغیرہ خراب ہو گئی تھی، تو میں شیطان کو تیسرے دن پتھر مارنے گئے تھے۔ یہاں آ کے پوچھ رہے ہو مسئلہ کہاں کے پوچھ رہے؟ کس کو مارنا؟ تو میں ایک کام کر، تو اپنے آپ کو مار لے۔ یہ میں تم کو ایک دم سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بڑی پیاری عبادت بھی ہے، بڑی اہم عبادت بھی ہے، اور یقیناً اس کی تیاری ہونی چاہیے، اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، ہے نا، اور سمجھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر اللہ اب دیکھو حوصلے والا میں جو بول رہا ہوں، پھر بھی اگر اللہ نے آپ کو بلایا ہے تو یقیناً اس کو آپ پسند ہے جبھی تو بلایا، ورنہ پرسوں کے دن ایک میرا بھائی ہے، 15 لاکھ روپے اس نے ٹور والے کو دے دیا، سمجھ رہا، اور پرسوں میرے کو فون لگا تھا بابا کچھ بھی کرو جانا ہے۔ کیا بولا؟ کتنے دے دیا اس نے؟ 15 لاکھ۔
دے دیا بابا کچھ بھی کرو جانا ہے تو بولے کیوں دعوت خالی کر سکتی. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقین مانو یہ سب اللہ کا احسان ہے. اس جمعہ کو بھی میرا بیان تھا وہاں پر کہاں عثمانیہ پارک میں, تو اس کا عنوان ہی تھا, آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پر, تو اس کا عنوان ہی تھا مالداروں پہلے حج کرو. مالداروں یعنی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پہلے کیا کرو, حج کرو. 15 سال پہلے میں نے مسجد عمر میں حج کی اہمیت پر بیان کیا تھا, تو بیان کے بعد میں ایک آدمی میرے کو ملا اور پھر میں پوچھتا مفتی صاحب میں نے ایسا سمجھنا کا اس لیے کہ میرے پہ حج فرض ہو گیا, کیا بولا میں نے ایسا سمجھنا کا اس لیے حج فرض ہو گیا. تو میں نے اس کے اسٹائل میں بولا مال آ رہا, تو بولے ہاں اللہ کا شکر ہے مال آ رہا, تو بولا پھر اللہ بلا رہا, لیکن تو سپری پہ پلاٹ اٹکا رہا. مال آ رہا مطلب اللہ بلا رہا, لیکن تو پلاٹ پہ پلاٹ ہاں اور نہیں رہا. تو یقین مانو جیسے میں نے پرسوں بھی جمعہ میں کہا کہ دیکھو بھائی ایک کہاوت مشہور ہے کہ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں بولو نا شرما کہیں گے. تو میں نے کہا کعبہ وہی جاتے ہیں جنہیں اللہ. تو اسی لیے حاجیوں کو ضیوف الرحمان, پیارے آقا نے حاجیوں کو ضیوف الرحمان یعنی رحمان کے مہمان کہا ہے. کیا کہا, رحمان کے, ابھی رکھتے بڑا کیا کہا, رحمان کے مہمان. تو اب آپ رحمان کے مہمان ہو. جیسے ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا, تو ہمارے استاد جملہ کہتے تھے کہ جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. کس کے مہمان, جنہوں نے بالکل لوگوں کو بیان میں کہتے تھے. اب تو ان کا انتقال ہو گیا. مولانا ریاض الدین فاروقی ندوی بڑے عالم تھے اورنگ آباد کے, تو وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کیونکہ جامع مسجد ہے اورنگ آباد کی, وہاں پڑھتے تھے تو ہزاروں بچے ہیں اور پھر وہ بڑی مسجد ہے, ہزاروں لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو کبھی کبھی لوگ جو ہے مدرسے کے بچوں کی شرارتوں کو برا جان کر کبھی ان کو ڈانٹ دیتے ہیں, کبھی مار دیتے ہیں. تو مولانا ریاض صاحب کہتے تھے یاد رکھو یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں, ان سے اگر نفرت کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری نسلوں میں اللہ کوئی عالم پیدا نہیں ہونے دیتا. تو مجھے یہ جملہ یاد ہے کہ مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبا رسول اللہ کے مہمان ہیں. اور اب یہ جملہ حدیث میں سننے میں آتا ہے کہ حج کو جانے والے, ارے بولو ہاں, اس لیے وہاں کے لوگ بھی آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں. سعودی حکومت کے یہاں پورے سال میں سب سے زیادہ بڑا تہوار یا خوشی کا موقع یا جشن کا موقع اگر وہ کسی سیزن کو سمجھتے ہیں تو صرف حج کو. اچھا ان کے لیے کمائی کا سیزن بھی ہے. یقیناً اللہ نے وہاں پر 2 جگہیں ایسی رکھتی ہے سعودی میں کہ کبھی کبھی میں ان پر غصہ ہوتا ہوں. کل بھی میری ان کے خلاف ایک ویڈیو آئی, بہت وائرل ہوئی, سعودیوں کے خلاف میری ایک ویڈیو آئی. جب میں پچھلے سال جنوری میں مدینہ گیا تھا اور وہاں پر میں نے حکومت کے خلاف وہیں پر میں نے ایک بیان دیا تھا, تو مغرب کے بعد مجھے مسجد نبوی میں پکڑ لیا گیا اور وہاں ایک 43 سال سے پولیس والے ہیں لیکن وہ جھارکھنڈ کے. تو انہوں نے اندر لے جا کر مجھے بولے مفتی صاحب میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں, میں انڈین ہوں. لیکن وہ جو بات ہے 40-42 سال ہو گئے, ایک دم عرب رہتے ہیں, دھیرے سے مجھ سے اردو میں کہہ کے مجھے تسلی دیے میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں, میں انڈین ہوں, 43 سال یہاں پر ہو چکے ہیں. کل آپ نے یہاں کے بادشاہ کے خلاف بیان دیا ہے, وہ وائرل ہو گیا. ابھی اگلے دن آپ کو جتنے 5 دن آپ مدینہ میں رہنے والے ہیں تو آپ کم سے کم اسکرین پر بتانا, یہاں کی حکومت اڑا دیتی ہے. تو میں نے کہا یہاں اڑائے تو یہاں جنت بکی بھی جاتے ہوں گے نا, تو یہاں یہی آتے پھر کوئی ٹینشن نہیں.
تو میں کبھی کبھی اس حکومت کے خلاف بولتا ہوں، لیکن میں اس بات پر ان کی تعریف کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم وہ حاجیوں کو اللہ کا مہمان سمجھتے ہیں، اور حاجیوں کی جو خدمت صرف وہ حکومت کرتی ہے، دنیا کی کوئی حکومت اتنے بڑے مجمع کو 40 دن تک سنبھال نہیں سکتی۔ دیکھو ابھی 3 دن تک یہاں پر وہ ایک مندر بنا، 3 دن کا میلہ تھا، 10 دن تک کے بدبو نکلے وہاں سے، جب بھی میں نہیں سنتا تھا۔ یقیناً آپ کو اللہ کا مہمان وہ سمجھیں گے، لیکن اب میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پر دھیان دیں۔ وہ آپ کو اللہ کا مہمان سمجھیں گے، لیکن آپ نے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ جملہ میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں، یعنی کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، سچی بولنا، اپنے گھر کوئی مہمان آتا ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ خود بھی خیال رکھتا ہے کہ بھئی میری وجہ سے کوئی چیز ادھر ادھر گر نہ جائے، میری وجہ سے کوئی گندگی نہ ہو جائے۔ میں بہت بڑی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لینا کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور آپ نے اس نعمت کی قدر کرنا کہ اللہ نے آپ کو بلایا۔ ورنہ قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں، کروڑوں پتی لوگ ایسے ہیں جو پڑے ہوئے جانے والے۔ میں کبھی حج پر بیان کیا تو ایک آدمی نے بولا، میں نے حج کی اہمیت سمجھایا، اور جب وہ مجھے باہر ملا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ مال والا ہے، تو میں نے کہا کہ یار حج کو کیوں نہیں جاتے تم؟ تو بڑا پیارا جملہ بولا اس نے، مفتی صاحب حج کو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہو، یہاں 10 مرتبہ جا سکتا، بھلے ایک ہی بات ہے نہیں سکتا، فرض کتنے بار ہے؟ تو یاد رکھو، مولانا ابرار صاحب پھولیا والے ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، وہ رانڈیل کے قبرستان میں دفن ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم بڑھتے نہیں ہیں، بڑھائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ بلا رہا ہے، اور ایک اور دماغ میں بات بٹھا لو جو میں نے مکہ میں کہا تھا، مکہ میں میرا 19 دن بیان ہوا، میں نے مکہ میں کہا تھا، بڑے بڑے شیخ یہ تھے کہ یہ بھی تمہارے دماغ میں سے نکال لو کہ تمہارے پاس پیسہ تھا تو تم آئے، یہ بھی دماغ میں سے نکال دو کہ تمہارے پاس پیسہ تھا تو تم آئے، بالکل نہیں۔ کیوں؟ اگر پیسے ہی پر رہتا معاملہ تو پھر نہ جانے کتنے لوگ وہاں پہنچ جاتے، لیکن یہ چنا ہوا معاملہ ہے، آپ اللہ کے چنے ہوئے ہو، اللہ نے آپ کو چنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پہلی بار نمبر لگائے اور لگ گیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 5-5 10 سال سے وہاں پر رہے، نہیں سمجھا؟ میرے خاندان کے سکوں میں سے 2 ایسے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں روپئے تیار لے کر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ادھر بھی لگا ان کا تو ٹور والے کو دیے، اور قسم اللہ کی 50 سال میں پہلی مرتبہ ٹور والے کو دیے۔ دیکھو میں جملہ جو کہہ رہا ہوں، پرسوں انہوں نے روتے روتے مجھے کہہ دیا، مفتی صاحب 5ویں مرتبہ نمبر لگایا تھا، نہیں لگا، تو اس سال میں نے 15 لاکھ دے دیا، دونوں میاں بیوی کے، لیکن ٹوری کوئی پڑ ہے۔ یہ بہت بڑی بات میں سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کو اللہ بلا رہا ہے۔ اب جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا تو اس بات کی فکر کرنا کہ وہاں پر جب جاؤ گے تو کعبۃ اللہ کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، اور جب مدینہ میں حاضری ہوگی تو وہاں کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ کی قسم، بار بار میں یہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ کچھ بھی ہو جائے کوشش یہ کرنا کہ حرم کی نماز اور مسجد نبوی کی نماز نہ چھوڑنے پائے، کیونکہ بہت دیکھا تھا وہاں پر بھی شیطان، سمجھا؟ اس لیے وہاں شیطان کو پتھر مارنے آئے، ایسا نہیں کہ وہاں شیطان نہیں بیٹھا تھا۔ کیوں؟ کعبۃ اللہ کے گرد گھومتے گھومتے بھی بیٹھا دیتا ہو، ہے نا؟ نکالو ویڈیو، ہم دکھا خاندان بیٹھا دیتا ہوں، نہیں تو آدمی کیا کرتا؟
ایسا سیٹ پہ لگا تھا. خالہ بھی دیکھ رہے, پھوپھو بھی دیکھ رہے, ماموں بھی دیکھ رہے, پوری بھی دیکھ رہے, بچے بھی دیکھ رہے, ہے نا. اور اس کا طواف ہے, اس کو معلوم نہیں کون سا راؤنڈ چل رہا. سمجھ گئی شاہ. تو شیطان وہاں بھی بہکائے گا. اور دوسری اہم بات کی, مجھے لمبی بات نہیں کر رہے, اس میں مجھے جانا ہے, تو وہاں بھی شیطان بہکائے گا. اب کوشش یہ کرنا, قسم اللہ کی کھا کر کہہ رہا ہوں, کہ وہاں کی نماز مت چھوٹنے دینا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر 1,00,000 نمازیں بھی آ کے پڑھا تو وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ جیسے رمضان کا روزہ ایک شخص نے چھوڑ دیا تو نبی کیا کہتے ہیں, پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ بعد میں زندگی بھر بھی روزے رکھا تو رمضان کا وہ روزے کا بدلہ, وہ مقابلہ نہیں سکتا. اب وہاں جا کر باقاعدہ شیطان آپ کو اتنا بہکائے گا. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہوٹل میں سے نکلنے نہیں دینا. آپ کو بہت سارے لوگ پولیس پڑھتے لکھیں گے. بہت کام کی بات سمجھا. اچھا کون کون پہلی بار جا رہا, تو وہاں ہے نا, تم کو پڑھے لکھے لوگ دکھیں گے, تم کو لگا ارے باپ مفتی صاحب بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے, اپنے ماما نے بھی تو ٹھیک ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں آپ, نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں, نماز تو آپ کی ہو جائے گی. لیکن کیا آپ اتنے باولے ہیں کہ 1,00,000 چھوڑ دیں گے؟ کیا بولو, اب کچھ ایسے رہتے ہیں, اللہ ہم سب کو معاف کرے. کیا کرو, کہنا بھی نہیں چاہو, لیکن ایک دن بول رہا, بول دینا. کچھ تو بڑا شیطان ہے ایک دم, اور وہ آپ کے کان میں بولے نا وہاں مت جا, وہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. قسم اللہ کی, اس سے بڑا شیطان کوئی. جب میں پہلی بار گیا نا تو میرے 3 ساتھی تھے جو وہاں جاتے نہیں تھے, یا جاتے تھے تو بعد میں جاتے تھے, مسجد نبوی میں بھی. تو میں نے دیکھا بار بار, ان کو پکڑا, لگ گئے رہے تو وہاں نماز تھوڑی ہوتی. تو بولا کرتے کو ہوٹل میں پڑھنا تھا تو بمبئی میں تاج ہوٹل میں ٹھہر جانا. کہاں ٹھہر جانا تھا؟ ارے بھائی اتنے بادشاہ میں کہاں ٹھہر جانا تھا؟ تاج ہوٹل میں مست سمندر کے. یہ بہت بڑی شیطانی حرکت ہے, اور شیطان کا داؤ ہے, پیش ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. سادی سی عقل, مولانا جی بہت بڑا مسئلہ ہے. سادی سی عقل, اس مسئلے پر سن لو ایک مثال. کعبۃ اللہ کو ابراہ گرانے آیا, مکہ والوں کی طاقت ارے بولو نہیں تھی, نہیں تھی نا, نہیں تھی نا اس ابراہ کا مقابلہ کرنے کی. تو آخر کیا ہوا کہ وہ لوگ مکہ والے باہر نکل گئے. بادشاہ نے بلایا سردار کو, تو سردار سے کہا کہ میں ایسا ایسا تمہارا کعبہ گرانا ہے. تو سردار بولنے لگے, وہ دیکھ میں تیرے سے میرے کو اونٹ کی باتیں کرنا ہے, وہ جو اونٹ تو نے پکڑا وہ میرے, اور جس کو تو گرانا ہے وہ میرا نہیں, جس کو تو گرانا ہے وہ اللہ کا گھر ہے, وہ دیکھ لیں. پھر پوری صورت اللہ نے اتارا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو ذرا سوچو کہ جب ابراہ کعبۃ اللہ کو چھیڑخانی کرنے آیا تو اللہ نے دشمن کے قدم مکہ میں برداشت نہیں کیا, قریب بھی نہیں آنے دیا کعبہ کے, اور باہر گیم ختم. تو اب یہ بات ایسے اشارہ نہیں کر رہا ہوں, ذرا سوچو اپنی چھوٹی سی عقل سے کہ جب اللہ نے کعبہ کے دشمن کو کعبہ کے قریب بھی نہیں آنے دیا, بہت دور ہی پرندوں کو بھیج کر نپٹا دیا. ابھی آپ جب جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے آپ کو لگژری والے وہاں لے جائیں گے اور وہاں بتائیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا, اور نبی کا حکم ہے کہ جہاں بھی عذاب آیا ہو وہاں رکنا نہیں, تیزی سے گزر جانا. تو کعبہ کے دشمن کو نبی اللہ نے کعبہ کے قریب بھی نہیں آنے دیا. اب ذرا
تھوڑی سی چھوٹی سی عقل سے سوچو، ہے نا، جو اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ اس کو اپنے گھر کا امام بننے دیں گے؟ ایک سادی سی بات، کیوں؟ کیا اللہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گستاخ کو وہاں سے بولو؟ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرا حق بنتا ہے کیونکہ آپ میرے جاؤں کیوں، اور میں نے کہہ دیا تو میرا فرض پورا ہو گیا، تو مسجد نبوی اور کعبۃ اللہ کی نمازیں چھوڑنا نہیں۔ بہت زیادہ اگر تھکن ہو گئی، بہت زیادہ پرابلم آ گیا، جا نہیں پا رہے، طبیعت خراب ہو گئی، نو ڈاؤٹ، تو کوئی بات نہیں، اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چاہیں وہاں نہیں پڑھ سکتے، آپ وہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ سمجھ گئے، لیکن کوشش یہ کرنا کہ وہاں کی نمازیں ارے بولو نہیں چھوڑنا۔ اب دوسری چیز، مقام ابراہیم کو چھونے کے لیے اور حجر اسود کو چھونے کی کوشش میں فالتو آگے جانا نہیں۔ حجر اسود کو بوسا اللہ کو دلوانا ہے، جب وہ دلوائیں گا نا تو تم خود بھی یقین نہیں کر پائیں گے تم کیسے پڑھ جاؤ گے، کیونکہ جتنوں نے بھی پہلی بار بوسا کیے ہوئے وہ کہتے کہ ہم کو معلوم سمجھے۔ اور مولانا مکی جو ابھی بھی ہے، زندہ ہے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو حجر اسود کو بوسا دینا سنت ہے، لیکن دھکیلتے ہوئے آگے جانا آرام ہے۔ سمجھا؟ میرے بھائی کا جملہ یاد آ گیا، جملے پر مولانا بشیر صاحب اگر ان کو کوئی کھانا پلیٹ پر زیادہ دے دے اور کسی سے کھائیں گے تو وہ خود کہتے تھے دیکھ بیٹا پلیٹ صاف کرنا سنت ہے لیکن جان بچانا فرض ہے۔ اب وہ فرض پہ عمل کرتا کہ سمجھ گیا؟ تو حجر اسود کو بوسا دینے کے چکر میں اندر گھسنے کی کوشش مت کرنا، ٹھیک ہے؟ جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے، وہ مولا بڑا پیارا ہے، رحیم ہے، جب اس نے بلا لیا ہے تو آپ کی ادائیں اس کو پسند ہے، جبھی تو اس کو بلایا ہے، تو زیادہ ٹینشن بھی نہیں لینا، باری باری باتوں کا بھی زیادہ ٹینشن، موٹی موٹی باتیں یاد رکھنا، سمجھ گیا؟ فرض چیزیں ارے بولو یاد رکھنا، ہندوستان کی بری عادت چھوڑ دینا، اور ہندوستان میں بری عادت کیا ہو جاتی ہے، اپنوں کو فرض نماز بھی پڑھنا مگر جنازے کے آگے چلنا سنت ہے کہ پیچھے چلنا ثواب ہے، وہ پوچھتا ہوں نہیں سمجھا؟ تو وہاں کیا کرنا، موٹی موٹی باتیں، فرض باتیں، زیادہ ٹینشن لینا نہیں کہ پہلے راؤنڈ میں یہی دعا پڑھنا، دوسرے راؤنڈ میں یہی دعا پڑھنا، ایسا کچھ نہیں، یاد ہو گئی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھو، ہے نا؟ ورنہ زیادہ ٹینشن لینا، میں ایک دم سادے سے بولوں، کچھ نہیں، مولا غفور الرحیم ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو جب اس نے بلا لیا ہے تو وہ ارے بولو سنبھال لینا، تیرے در پہ آیا وہ کچھ لے کے جاؤں گا تو لے کے آئیں گے، اس لیے وہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنا، اور جب مدینہ میں بھی آئے گے تو ایک بات کا دھیان رکھنا کہ وہ ایسا شہر ہے جہاں محبوب خدا لیٹے ہوئے ہیں، اس شہر کا بہت احترام کرنا، کوشش کرنا کہ جب تک کم از کم مدینہ میں رہ رہے ہیں تو کوشش کرنا کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو، ہے نا؟ کھانا بھی سنت کے خلاف نہ ہو، یہ جملہ جان بوجھ کے اس لیے جاؤ کہ کم از کم جب نبی کے شہر میں ہیں تو وہاں تو اتنا خیال ہے کہ کوئی بھی عمل میرا میرے محبوب کی سنت کے خلاف نہ ہو، اور پھر وہاں جا کر جب کعبۃ اللہ کے طواف کرو گے نا تو بار بار دعا کرنا کہ اللہ میں تو کچھ نہیں، تو نے بلا لیا، ورنہ میری کیا طاقت تھی۔ جب میں 2017 میں گیا تو اس وقت میں نے بٹیارے کو دیکھا جو ہمارے گاؤں کا تھا،
جیسے میں کو اچانک ملا ہو تو میں اس کو دیکھ کر ایک دم حیران رہ گیا. تو وہ سمجھ گیا میرے دیکھنے کے اسٹائل. آگے مفتی صاحب تم یہی سوچ رہے نا کہ میں کیسی آ گیا؟ لاؤ بس میں یہی سوچ رہا. تو اس نے میرے کو اور حیرت میں ڈال دیا. دھیرے سے بولتا ہوں مفتی صاحب پہلی بار نہیں 13ویں بار آ رہا. کتنی بار؟ تم تو بولے پہلی بار تو سوچ رہے ہو. اور میں وہی سوچ رہا تھا. بولا کیسی کیا؟ تو بولے آپ کو معلوم ہے کہ میں تو بٹا رہا تھا, میں ایک دم پارٹیشن کے مکان میں رہتا تھا. لیکن مفتی صاحب ایسے ہی ایک مرتبہ جب حاجی جا رہے تھے اور ان کے پروگرام ہو رہے تھے تو میں مسجد میں پہنچ گیا اور میں سب کے جانے کے بعد میں اللہ کے سامنے رونے لگا اور میں نے ڈائریکٹ اپنے خاندوش میں اللہ نے بول دیا کہ تو جانتا کہ میرے پاس میں دھیلا بھی نہیں, لیکن اگر تو چاہے تو تیرے لیے مشکل کیا ہے. تو میرے ہاتھ میں پیسے مت دے لیکن میرے کو بولا جیسا بلانا ہے تو ویسا بولا. بس دعا قبول ہو گئی. اور ایک ٹور والا میرے پاس میں آیا کہ تیرے مانڈو کی بہت تعریف ہوئے میں. تو بولا ہاں چل بولے مانڈے پکانا اپنے کو مکہ جانا. کیا سمجھ گئے کیا؟ یہ کیوں ہوگا؟ پیسوں پر کوئی جاتا نہیں. میرا ایک بھائی کروڑوں پتی ہے, میں مولانا ہے, میں 4 بار جا کے آ گیا. میرا بھائی کروڑوں پتی ابھی تک کے گیا نہیں. سب کے بھائی بھی سنا رہا میں اس نے کیا 15 لاکھ کے بولو نا میں کچھ بھی کرنے کو اب تو بھی آتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو میرے یارو قسم اللہ کی میں دل کی فادہ پوچھ رہا ہوں کہ دماغ میں سے نکال لینا کہ تم پیسوں کی وجہ سے جا رہے, تم کو اللہ نے بلایا اس لیے جا رہے. تو جب اللہ نے بلایا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ میں کم از کم 40 دن میں اپنے رب کو راضی کروں گا. کرو انشاءاللہ. اور بہت سارے گناہ ہوئے ہوں گے نو ڈاؤٹ زندگی میں. آنکھوں کا زنا ہوا ہوگا, ہاتھوں کا زنا ہوا ہوگا, پیروں کا زنا ہوا ہوگا, سوچ کا زنا ہوا ہوگا, نہ جانے کتنے گناہ ہوئے ہوں گے. کچھ کتنے گناہ تو ہوئے ہوں گے کہ کچھ تو یاد بھی نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے وہاں بلا لیا تو اللہ کہتا ہے اب تو میرے گھر آیا ہے, تیرا سب سے بڑا تحفہ گفٹ جو میں تجھے دوں گا وہ تحفہ تیرے لیے یہ رہے گا کہ تو جب یہاں سے جائے گا تو میں تجھے ایسے پاک و صاف کر دوں گا جیسے آج ہی تم کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو وہاں یہ دعا کر کے آنا کہ اللہ آج تک جو کچھ میرے سے ہو گیا اب تو نے مجھے بلا لیا, سارے گناہ تو نے میرے معاف کر دیا. میرے مولا اب جانے کے بعد میری حفاظت کرنا. کہو آمین. بہت بہت بدھائی, بہت بہت مبارکباد کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے. اب آپ پر 2 قرض میرے رہیں گے. پہلی ایک دعا آپ نے کرنا کہ اس وقت ملک میں ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں ظالم حکومت ہے جو شریعت میں بھی دخل اندازی کر رہی ہے. میں تم کو ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے میں آپ کو یہ قرض آپ پر تھوپ رہا ہوں کہ میرا یہ قرض آپ کو وہاں اتارنا ہے کہ آپ کو جب طواف کرو گے تو ہر راؤنڈ میں یہ دعا ضرور کرنا کہ اے اللہ ہمارے پیارے ملک سے ظلم کو اور ظالم حکومت کو ختم فرما. کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری دعا اے اللہ کام کرنے والے ہمارے ملک میں بہت کم ہیں, صلاحیت بہت ہے, ایک سے پڑے رہے, کام کرنے والے کم ہیں. اے اللہ اس وقت ہماری ظالم حکومت کی نظریں ان علماء پر ٹکی ہوئی ہے جو میدان میں اتر کر کام کر رہے ہیں. اے اللہ ایسے علماء جو ہمارے ملک میں ظلم کے خلاف بول رہے ہیں, ظالم حکومتوں کے خلاف بول رہے ہیں, شریعت میں دخل اندازی کے خلاف لڑ رہے ہیں, اے اللہ ایسے جتنے علماء ہیں اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما. یہ 2 دعائیں میرا قرض ہے جو آپ کام کریں. ارے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں نہیں. اور میں بھی وہاں پر طواف پہ ہی دعا کرتا تھا اور یہ دعا کرتا تھا اللہ حالات تو بڑے خطرناک ہیں لیکن دیکھو کام لینا ہے تو لے لے,
قسم اللہ کی آج ملک کا کوئی کونا باقی نہیں جا اللہ نے مجھے پہنچایا. سمجھ رہا؟ تو وہاں یہ دعا کرنا اپنے ملک کے لیے اور اپنے علماء کے لیے کریں گے انشاءاللہ. چلو زور سے درود شریف دعا کریں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا تیرا بڑا احسان ہو گیا، تیرا بڑا کرم ہو گیا کہ ہم غریبوں کو، ہم لاچاروں کو، ہم کمزوروں کو تو نے اپنی گھر کی حاضری کے لیے چن لیا. میرے مولا تو ہمارے حج کے سفر کو بے انتہا آسان فرما. میرے مولا تو ہمارے حج کے سفر کو بے انتہا آسان فرما. میرے مولا کعبۃ اللہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی، منی مزدلفہ عرفات کا قیام اور حج کی تمام عبادتیں، تمام ارکان ہمارے لیے آسان فرما. میرے مولا حج کی تمام عبادتیں، تمام فرائض، تمام واجبات، تمام ارکان ہمارے لیے آسان فرما. میرے مولا طاقت والا تو ہے، قدرت والا تو ہے، تو نے بلایا تو میرے مولا ہمیں حج مقبول نصیب فرما، ہمیں حج مقبول نصیب فرما. میرے مولا تیرے نبی کے روضے کی حاضری بھی ہم سب کو نصیب فرما. ریاض الجنہ کی حاضری اور ریاض الجنہ کی نمازیں ہم سب کو نصیب فرما. خدا بندہ جو کچھ بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا یہاں سے جا رہے ہیں، خدا بندہ یہاں سے جا رہے ہیں تو ہمارے جانے کو آسان فرما، وہاں کی ہماری حاضری کو قبول فرما. اور اگر میرے مولا یہاں پر ہم نے تیرے بندوں کا کچھ دل دکھایا ہے، تیرے بندوں کو اگر کوئی ہم سے نقصان پہنچا ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، میرے مولا تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. خدا بندہ جن لوگوں نے ہم کو حج کی تربیت دی، جن لوگوں نے ہم کو ٹریننگ دی، جن لوگوں نے بھی یہ نیک کام کیا، ان کو بھی اس کا بہترین صلہ، بہترین بدلہ نصیب فرما. میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم